अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मैं पहुंच गया हुआ हूँ तो शाही किला लाहौर में। और देखते हैं, आज शाही किला लाहौर विज़िट करने के लिए आया हूँ और देखते हैं कैसा रहता है। मैं आप लोगों को भी और दिखाता रहूँगा। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ शाही किला के बारे में जो डिस्क्रिप्शन वगैरह दी हुई है। और ये देखें, मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये किले का जो है ना मैप है, ये देख लें आप लोग। और यहाँ पे यही डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में दी हुई है और दूसरी साइड में उर्दू में थी। किले के बैरूनी दरवाजे से अंदर आएँ तो ये कुछ शॉप्स वगैरह बना दी हैं, ये अभी चंद साल पहले ही बनाई है मेरा ख्याल है, मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम देखी है। ये शॉप्स वगैरह है, कोई हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। अब हम लोग यहाँ से अंदरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं आगे किले के क्या मनाज़िर हैं। आप ये देखें, ये यहाँ का अंदरूनी दरवाज़ा है और इसके अंदर से यहाँ से जो है ना बादशाह वगैरह जो भी थे जब, तो यहाँ पे ये अंदर दाखिल हुआ करते थे यहाँ से अपने फ़ौज के साथ या अपने हाथियों पर, घोड़ों पर। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है दीवान आम और दीवान ख़ास की तरफ। और ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ये हाथी सीढ़ियाँ हैं, इधर दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। चलें हम अपने विज़िट का आगाज़ करते हैं और किले में दाखिल होते हैं। देखें किले का अंदर जाने का रास्ता, जहाँ से बादशाह जो हैं अपने हाथी पर सवार होकर किले में दाखिल होते थे और ऊपर से जो है ना उनकी आमद पर उनका इस्तकबाल भरपूर फूलों से किया जाता होगा। तो हम लोग चढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और ये जो किला है मौजूदा हिस्ट्री के मुताबिक लाहौर के किले की जो बुनियादी वो है ना, क्या कहते हैं, कोई शवाहिद नहीं मिलते कि ये किला शुरू कब हुआ, किसने बनाया। देखें काफ़ी बहुत पुराना, कुछ जगहें तो बहुत ही खस्ता हाल हुई हुई हैं। ये सामने बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है और ये किले की अंदरूनी इमारतें, मुख्तलिफ़ किस्म की जो वो हैं इमारतें बनी हुई हैं। यहाँ अंदर जो है शीश महल है और यहाँ पे इन्होंने टिकट भी लगाया हुआ है अंदर जाने का। टिकट लेकर हम अंदर आ गए हैं। ये देखें, अंदर भी एक इमारत बनाई हुई है। हाँ, ये पहली दफ़ा देखी। यहाँ से हम जाते हैं शीश महल की तरफ और शीश महल देखते हैं चल के। और ये देखें, ये शीश महल के आते के अंदर दाखिल होकर देखें सामने बड़ी बड़ी इमारत नज़र आ रही हैं और वहाँ करीब जाके देखते हैं। ये भी शीश महल का ही एक हिस्सा है। ये जो है बादशाही मस्जिद जो है उसकी तरफ का हिस्सा है। ये देख लें शीश महल की कंडीशन, शीशे लगे हुए हैं तमाम पूरी छत पर और दीवारों पर सब शीशे से सजाई हुई हैं। और ये खिड़कियां हैं वो शीश महल की। यहाँ से ये देखें, ये बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है। और इस तरफ को देखें तो मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है। देखें कितनी ज़बरदस्त काम हुआ है जिसने किया। ये शीश महल की ये जो रिवायत मिलती हैं, ये शीश महल जो है शाहजहां ने बनवाया था अपनी मलका के लिए। ये आई थिंक कि 1627 से 1630 के दौरान ये शीश महल तैयार करवाया गया था। और ये जो देख रहे हैं मेरा ख्याल है कि ये शाही हमाम है। और ये सामने की इमारत जो है ये खलवत खाना जिसे कहते हैं ये लोग, ये वो है। आए देखते हैं अंदर के मनाजिर क्या हैं इसके अंदर के।
یہ بھی تمام جتنے بھی ہیں یہ خلوت خانہ ہو گیا اور شاہجہانی امام شاہی امام اور خوابگاہ شاہجہانی، یہ سب جو ہیں یہ 1630 سے 1640 کے درمیان یہ بنائی گئی ہیں، جو ہسٹری کے مطابق جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا۔ یہ دیکھ لیں شیشے کا سارا کام ہوا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ یہاں سے بیرونی دیواریں جو بعد میں بنائی گئی ہیں، سامنے مینار پاکستان نظر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے دریائے راوی نظر نہیں آ رہا کیمرہ میں دور ہے تھوڑا سا۔ دیکھیں کہ کاریگری کا بہترین نمونہ ہے یہ ہمارا، دیکھ لیں یہ اسی طرح کے جو ہے نا جھروکے بنائے ہوئے ہیں۔ کیا نظر آ رہا ہے یہاں سے لاہور شہر کا بھرپور منظر نظر آ رہا ہے۔ شاہی قلعہ لاہور کو اپنے جمالیاتی اور عمارتی حسن کی وجہ سے 1981 کی یونیسکو بین الاقوامی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اس عمارت کی ورلڈ ہیریٹیج کی فہرست میں شمولیت اور عمارت کی نگہداشت کی طرف ہماری ذمہ داری میں اضافہ کرتی ہے۔ تاریخی کتابوں کے مطابق اس شیش محل اور خوابگاہ شاہجہانی کو تعمیر میں تقریباً 4-5 سال لگے ہیں۔ یہ 1630 سے 1635 تک اس کی تعمیر جاری رہی اور یہ اپنے وقت کے کاریگروں کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ دیکھیں یہ پتھر کی کھڑکیاں ہیں، جھروکے ہیں اور اس پتھر پہ دیکھیں کتنی محنت سے جو ہے نا، اور یہاں سے لاہور شہر کا بیرونی منظر بہت ہی شاندار نظر آتا ہے۔ اور جب یہ بنایا گیا ہوگا تب تو یہ باہر کچھ ہوگا نہیں، یہ سائڈ پہ دریا تھا، دریائے راوی بہا کرتا تھا، اب دریائے راوی بہت پیچھے چلا گیا۔ موجودہ ہسٹری کے حوالوں کے مطابق لاہور اور لاہور قلعے کی بنیاد کے کوئی شواہد نہیں ملتے کہ یہ کب بنا، کب شروع ہوا۔ البتہ کچھ روایت کے مطابق لاہور کی تعمیر راجہ رام کے بیٹے لوہ نے سن 800 سے 1200 کے درمیان کی یہی منسوب کیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سن 1960 میں لاہور قلعے میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران مغلیہ دور سے پہلے کی بہت ساری چیزیں دریافت ہوئیں، جس میں محمود غزنوی کے سن 1025 عیسوی کے دور کے سونے کے سکے وغیرہ شامل ہیں، کھدائی کے درمیان انہیں ملے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لاہور مسلمانوں کی آمد سے پہلے موجود تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ حصہ اکبری محل کہلاتا ہے اور یہ اکبر بادشاہ نے اپنے دور میں بنایا ہوگا، اپنے دور خلافت میں، اور اس کے علاوہ دولت خانہ خاص عام، مشہور جھروکا، مسجدی دروازہ وغیرہ بھی اکبر بادشاہ کے دور میں ہی تعمیر کیا گیا۔ اور یہ جو سامنے باغ ہے یہ بھی اکبر بادشاہ کے دور میں ہی تیار کیا گیا ہے، اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے مزید عمارتوں میں اضافہ کرتے رہے ہیں، جیسا کہ یہ عمارت ہے، اس پہ دیکھیں یہ شیر بنائے ہوئے ہیں اس کے پلرز کے اوپر، یہاں پہ بھی جانے کا راستہ بند کیا ہوا ہے۔ یہ جو باغ کے درمیان تالاب بنایا ہوا تھا اور یہاں فاؤنٹینز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے سامنے کی جو عمارت ہے یہ
شہنشاہ اکبر کے دور میں دولت خانہ جو بنایا گیا تھا یہ اس کی عمارت ہے، اور اب اندر سے بند ہے، صرف یہ اس کے برآمدے تک عوام کی پہنچ ہے۔ اور اب ہم جہاں داخل ہوئے ہیں یہ ہے دربار اکبر جو بنایا گیا تھا۔ شہنشاہ اکبر نے یہ دربار بنوایا، اور اس کے بعد شہنشاہ جہانگیر، اور اس کے جہانگیر کے بعد اورنگزیب عالمگیر، اور اس کے بعد جو ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ، یہ سب اسی دربار میں دربار لگایا کرتے تھے یہیں پر ہی۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بادشاہ بیٹھا کرتے تھے، یہ دیکھ لیں، کوشش کرتے ہیں کلوز اپ کرنے کی، یہ دیکھیں۔ تو بادشاہ اوپر بیٹھے تھے اور رعایا نیچے۔ یہ باہر سے دربار کا منظر یہاں سے میں کلوز کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں یہاں بادشاہ، تمام جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، اس کے بعد اکبر، اور اس کے بعد جہانگیر، اورنگزیب اور مہاراجہ رنجیت سنگھ، یہ اس کا بیرونی منظر، اور یہ قلعے کی بیرونی دیوار۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سن 1800 میں قلعے کی بیرونی دیوار بنائی، اور باہر خندق بنوائی، 8 درہ بنوایا، حویلی مائی جندہ اور 12 دری شیر سنگھ تعمیر کروائی، اور اس کے بعد جو ہے 1849 میں اس قلعے پر جو ہے نا انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، اور جو کہ 1927 تک رہا، اور اسی دوران فوج نے قلعے کی جنوبی دیوار کو توڑ کر سیڑھیاں بنوائیں۔ قلعے کی جو مین حصاری دیوار تھی مضبوط بنانے کے لیے، اور وہاں پہ نصف دائرہ میں مورچے وغیرہ بنائے، اور قلعہ لاہور میں مغلیہ دور سے پہلے کی جو عمارتیں کچھ اب موجود نہیں ہیں، مغل دور کی عمارتوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں سے 21 عمارتیں جیسا کہ شیش محل، دیوان خاص، دیوان عام، موتی مسجد، دولت خانہ خاص عام، اور شاہجہانی خوابگاہ اور دیوار مصور وغیرہ شامل ہیں۔ تو ناظرین، آج قلعے کی سیر ہو گئی زبردست قسم کی۔ تو فرینڈز، پھر انشاءاللہ ہم ملیں گے کسی نئی ویڈیو پہ، کسی نئی لوکیشن پر انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔